خود کو دیکھا تو تیرا لطف و کرم یاد آیا، اور تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا۔ خود کو دیکھا تو تیرا لطف و کرم یاد آیا، اور تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا۔ صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیا یاد آئی، صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیا یاد آئی۔ چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا۔ کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی۔ خلد دیکھی تو تیرا سین حرم یاد آیا، خلد دیکھی تو تیرا سین حرم یاد آیا۔ ہم نے اپنے آدھا کے مظالم، مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے کس پر؟ عورتوں پر۔ کن وجوہات کی بنا پر؟ توجہ چاہوں گا۔ مرد صحت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، دل کے لحاظ سے عورتوں کی بنسبت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات قرآن کریم کی اس آیت پاک سے پتہ چلی، اور دوسرا مرد عورتوں کا، بچوں کا، بچیوں کا کفیل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے ان پر خرچہ کرتا ہے، ان کے لیے کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور پھر ان کے لیے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرتا ہے۔ اتنا کام کاج عورتوں کی بس کی بات نہیں جتنا اللہ نے طاقت جسمانی مردوں کو عطا فرمائی ہے۔ تیسری بات، اللہ نے مرد کو عورت کا سربراہ مقرر فرمایا ہے۔ چوتھی بات، نکاح کا حق عورت کو بھی ہے، مرد کو بھی ہے، لیکن نکاح کی گرہ کھولنے کے لیے، بمانہ ٹوٹنے کے لیے جو اختیار دیا ہے توڑنے کا، یعنی طلاق کا، وہ عورت کو نہیں دیا، وہ مرد کو دیا ہے۔ تو اس معنی میں بھی مرد افضل ہے، اعلیٰ ہے، کس کی بنسبت؟ عورتوں کی بنسبت۔ فوقیت ہے مردوں کی عورتوں پر۔ اور پھر ہر معاملے میں، اچھے معاملے میں مرد کی عورت مرد کے کہنے کی پابند ہے، مرد عورت کا پابند نہیں ہے، عورت مرد کی پابند ہے۔ اور یہ پابندی اور ثابت قدمی شوہر کے حق میں بیوی پر یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد ہر معمولات میں، لباس میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رہنے سہنے میں، جتنا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے اتنا عورت کو نہیں عطا فرمایا۔ المختصر یعنی ہر معاملے میں اللہ نے مرد کو ایک اعلیٰ شان عورت کی بنسبت عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ پاک آگے فرماتے ہیں بیادی ہی عقدۃ النکاح، اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ جب ان کا نکاح ہو جائے تو پھر نکاح کے بعد عورت کی زندگی کا سارا دستور، سارا قانون، بنایا وہ پلان، وہ اپنی مرضی سے نہیں چلے گا، شوہر کی مرضی سے چلے گا۔ یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے۔ یعنی عورت پابند ہے شوہر کے حکم کی، فرما بردار ہے اپنے خامد کی۔ یہ فرما برداری اسے کس نے دی کرنے کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ عز و جل عطا فرمائی۔ اب امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ
ابن ماجہ اور امام احمد نے ایک روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس کو آپ سماعت فرمائیں تو پھر ایمان اپنا تازہ کریں کہ ترمذی ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، پاک پیغمبر تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی عورت اس حال میں دنیا سے فوت ہو گئی کہ مرنے کے بعد اس کا شوہر اس پر راضی تھا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ کریم اس عورت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ عورت اس حال میں مری، پیچھے اس کا خامد زندہ رہ گیا، اور مرنے والی عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ خوش تھا، راضی تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم اس کے راضی ہونے کی وجہ سے اس مرنے والی عورت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب دیکھو مرد کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہوگی، تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ مرد فضیلت رکھتا ہے عورت پر۔ اب دوسری روایت آپ سماعت فرمائیں، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی۔ کیا روایت کی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تاجدار مدینہ رسول قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی پارسائی کا خیال رکھے، اپنی عزت کا خیال رکھے، اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھے، اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کریم اسے اختیار دیتا ہے کہ جنت سے جس دروازے کے ساتھ وہ گزرنا چاہے گزر سکتی ہے۔ جو شوہر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی عزت کا خیال رکھے، اپنے گھر والے کی عزت کا خیال رکھے، اور پھر حضور فرماتے ہیں مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ اسے اختیار دیتا ہے جنت کے جس دروازے سے تو جانا چاہتی ہے جا، کیوں کہ تو نے دنیا میں اپنی عزت کا بھی خیال رکھا ہے اور اپنے گھر والے کی عزت کا بھی خیال رکھا ہے۔ تو اب یہ عورت کو اختیار جنت کی جس دروازے سے جا سکتی ہے، کیوں ملا؟ ایک شوہر کی تابعداری کرنے کی وجہ سے ملا۔ تو پتہ کیا چلا؟ شوہر کی فضیلت ہے بیوی پر، شوہر کی فضیلت ہے بیوی پر۔ اب توجہ چاہوں گا، اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ امام بازار امام حاکم حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فلاں بن فلاں کی بیٹی ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا میں تجھے جانتا ہوں۔ دوسرا جس نے جملہ پہ یہ بولا کہ یا رسول اللہ میرے عمِ زاد، میرے چچا کا ایک بیٹا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں اسے بھی جانتا ہوں، بول مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے چچا کا بیٹا مجھے نکاح کا پیغام دے رہا ہے، اور میں آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ اگر میں یہ نکاح کر لوں اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ تو کیا نکاح کرنے کے بعد میں اپنے شوہر کے حق ادا کر سکوں گی یا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں جناب والا اگر طاقت رکھوں تو جناب والا میں طاقت رکھوں تو اس کے ساتھ نکاح فرما دوں۔ پاک پیغمبر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا ایک فرضوں میں سے ایک فرض یہ بھی ہے، حق ادا کرنوں میں سے، حق میں سے، حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر مرد کی نتنوں سے ناک جاری ہو جائے، خون جاری ہو جائے یا پیپ جاری ہو جائے، عورت اگر اسے اپنا چاٹ لے پھر بھی شوہر کی وہ بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ فرمایا اگر شوہر کے ناک سے خون جاری ہو جائے،
پیپ جاری ہو جائے، عورت اگر اسے اپنے جناب والا زبان سے چاٹ لے، شوہر کا حق وہ ادا نہیں کر سکتی۔ اور سرکار نے فرمایا دوسرا حق یہ بھی سن لے کہ اگر اللہ کریم کا میں محبوب ہو کر اس دنیا مر خالق کائنات کی بات ذات کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے گھر والے کو سجدہ کرے، وہ اپنے گھر والے کو سجدہ کرے۔ اب سرکار نے اس عورت سے یہ حکم کیا کہ ایک مرد کا شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے، تو پتہ کیا چلا؟ شوہر کی فضیلت ہے عورت پر۔ کیا پتہ چلا؟ شوہر کی فضیلت ہے عورت پر۔ اب اگلی توجہ سے آپ سماعت فرمائیں۔ امام بخاری، امام مسلم اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، جزاک اللہ، روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ پاک پروردگار عالم کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بیوی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، کسی زوجہ کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلے یا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ رکھے۔ اب روزہ کس کے لیے عورت رکھتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن رب کے محبوب کیا کہتے ہیں؟ کسی عورت کا روزہ اس وقت تک نفلی روزہ قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کا شوہر اسے اجازت نہ دے۔ پتہ کیا چلا؟ شوہر کی فضیلت عورت پر بلند ہے، عورت پر بلند ہے۔ اب حدیث پاک کی روح سے اگر دیکھا جائے تو روزہ ہمارے ذہنوں کے مطابق، دستور کے مطابق، قانون کے مطابق ایک بڑی عبادت ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں عبادت ہے، عورت کے لیے، مرد کے لیے ہے، لیکن اگر عورت شوہر کی تابعداری میں اجازت لے کر رکھے گی تو روزہ اس کا قابل قبول ہوگا۔ اگر بغیر اجازت کے رکھے گی اور شوہر اس روزہ رکھنے پر ناراض ہے تو اس کا روزہ رسول اللہ فرماتے ہیں روزہ نہیں ہے، اس کا فاقہ ہے، صرف منہ بند کرنا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب نے حق ادا کیا۔ کس کا؟ فرمایا شوہر کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر کے حکم کی تعمیل کرے۔ جب وہ شوہر کے حکم کی تعمیل کر کے روزہ رکھے گی، اللہ روزہ بھی قبول فرمائے گا، نفلی عبادت بھی قبول فرمائے گا۔ ثابت کیا ہوا؟ مرد کی فضیلت عورت پر تھی ہے اور رہے گی۔ اگلی بات توجہ فرمائیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک قبیلے کی عورت، قبیلے خشم کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک بے نکاح عورت ہوں۔ ایک قبیلے کی عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے، میں ایک بے نکاح عورت ہوں، یعنی کنواری عورت ہوں، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرد کے عورت پر حقوق کیا ہے؟ اگر حقوق میں ادا کرنے کی طاقت رکھتی ہوں تو پھر میں نکاح کروں گی، اگر نہیں تو میں نکاح نہیں کروں گی۔ سرکار نے فرمایا سن، اگر مرد کی آواز پر بیوی لبیک نہ کہے، یعنی اگر عورت اونٹ کی کوہان پر بیٹھی ہو سواری پر اور مرد اس کو اپنی طرف بلائے تو فرمایا فوراً دوڑ کے آ جاؤ، فوراً دوڑ کے آ جائے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا شوہر کا جناب والا یہ حق ہے کہ اگر اسے نفلی روزے سے روکنا چاہے تو وہ روک سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے شریعت کی روح سے، وہ اپنی عورت کو روزے سے، نفلی روزے سے روک سکتا ہے، روکے۔ حضور نے فرمایا یہ اس پر حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کے متعلق حقوق کو لازم قرار دے۔ جب اس نے یہ بات سنی اور پھر اگلی بات سرکار نے کہا، اگر ایک عورت
اپنے شوہر کو، جزاک اللہ جی، اگر ایک عورت اپنے شوہر کے کہنے کے بغیر دنیا سے یا مطلب گھر سے باہر نکل گئی، اور سرکار فرماتے ہیں جتنی دیر وہ عورت گھر سے باہر رہے گی اس پر رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، زمین و آسمان کے فرشتے، تمام مخلوقات اس پر لعنت کرتی رہے گی۔ کس پر؟ اس بیوی پر جس نے گھر سے نکلتے وقت اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی ہوگی۔ جب یہ باتیں حضور نے کہی تو اب اس عورت نے پتہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نکاح نہیں کرتی، اتنے حقوق ہیں مرد کے، میں نکاح نہیں کرتی، اور یہ بات کہتی ہوئی فوراً چلی گئی۔ تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ نے ایک مرد کو اتنی کوالٹی اور اتنا پیغام دیا ہے، طاقت تھا کہ اس سے ایک بیوی جو ہے اسے فرمانبردار رہنے کا حق حاصل ہے۔ جزاک اللہ جی، توجہ چاہوں گا۔ تو ان روایات سے پتہ کیا چلا؟ مرد کو اتھارٹی کس نے دی؟ اللہ رسول نے۔ عورت کو عمل کرنے کے لیے کس نے کہا؟ اللہ رسول نے عمل کرنے کے لیے کہا۔ اگر اب ایک عورت مرد کے کہنے کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آسمان والے، زمین والے، رحمت والے، عذاب والے، سارے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک واپس نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ میرے پاک نبی نے فرمایا اگر عورت شوہر کی پابند رہ کر زندگی گزارے گی، اللہ کے فرشتے اس پر رحمت بھی فرمائیں گے، اور جب مر جائے گی تو شوہر اس کے لیے جب بخشش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، کملی والے فرماتے ہیں شوہر کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوگی، اللہ اس کی بیوی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ اختیار، یہ قانون کسی مولوی اور پیر کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تاجدار مدینہ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ صدیق اکبر کے آقا کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ فاروق اعظم کے مولا کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ عثمان غنی کے آقا و ملجا کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ حیدر کرار کے بھائی کا بنایا ہوا قانون ہے، اور جس نبی کا میں اور آپ کلمہ پڑھ کے زندگی گزار رہے ہیں اس نبی مختار کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو اس لیے جو حقوق بیویوں کے وہ حق ہیں، مردوں کے وہ حق ہیں۔ اب معاشرے کا بگاڑ علماء کہتے ہیں کس لیے بنتا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب عورت تمہارے مطابق نہ چلے، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، تو قرآن پاک فرماتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی سی پھر ادب کے لیے سزا دو۔ کیا کرو؟ سزا دو، ادب کے لیے تھوڑی بہت سزا دو، جس سے کوئی جناب والا ہڈی پسلی ٹوٹنے کا مسئلہ نہ ہو، تم سزا دو، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر اگر وہ اس بات پہ آمادہ ہو جائے، تمہاری مطابق چلے، یعنی جس طرح تم چاہتے ہو زندگی گزارے، تو فَبِعَ، پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا اگر وہ پھر باز آ جائے، اپنی لائن پہ رہے، تو پھر تم موقع نہ تلاش کیا کرو، یہ اس کے پچھلے گناہ یا پچھلے عیب نکال کر اس کے ظاہر سامنے نہ رکھو، تم ایسی تھی تم ایسی تھی۔ اللہ نے قرآن میں منع کیا، فرمایا اگر باز آ جائے تو پھر چپ کر جایا کرو، اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تم پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ اختیار، یہ حق اللہ نے ایک مرد کو دیا ہے، اللہ نے ایک عورت کو دیا ہے، ہر ایک کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اب توجہ چاہوں گا، امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے ایک حدیث شریف لکھی ہے، راوی ہیں اس کے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک صحابی معاذ بن جبل فرماتے ہیں جب دنیا کے اندر میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی کی جب آپس میں کسی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جنت میں رہنے والی حور، جنت میں رہنے والی حور وہ ادھر سے آواز دیتی ہے، کس کو؟ اس شوہر کی بیوی کو، فرماتی ہے تیرا ستیاناس ہو جائے اور تو ہلاک ہو جائے، چند روز کا مہمان ہے تیرے پاس، اس کے ساتھ لڑائی نہ کر، یہ میرے پاس جلدی آنے والا ہے۔ اب ذہن حاضر ہے، میں ایک جملہ آپ کو بتا رہا ہوں،
میاں بیوی کسی سرزمین پر لڑائی کریں، رسول اللہ کا فرمان ہے. اور ترمذی، ابن ماجہ جو مستند 6 کتب ہے نا اہل سنت کی، ان میں یہ 2 کتابیں شامل ہیں. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے اور صحیح حدیث موجود ہے. سرکار نے فرمایا دنیا میں جب میاں بیوی لڑائی کرتے ہیں تو جنت میں حور کہتی ہے کس سے؟ بیوی سے. اور تیرا ستیہ ناس ہو، تو ہلاک ہو جائے. کیوں اس غریب نے بچیاں ڈوبنی ہے؟ کیوں اس نے لڑائی پہ کرنی ہے؟ ان قریب یہ میرے پاس آنے والا ہے. علماء نے بڑا پیارا جملہ لکھا. آپ نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر دنیا پر میاں بیوی جہاں لڑیں جنت کی حور کو خبر مل جاتی ہے. ذہن حاضر ہے؟ مرد اور عورت دنیا کے کسی کونے پر لڑائی کریں، جنت میں رہنے والی حور کو خبر مل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. فرمایا جس کے صدقے جنت کو اللہ نے بنایا ہے، جس کے صدقے اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے، جس کے صدقے اللہ نے پیغمبروں کو مرز وجود میں لایا ہے، جس کے صدقے اللہ نے کل صحابہ کو کلمہ پڑھایا ہے، جس کے صدقے اللہ نے نبی کی آل کو عزت اور مقام بخشا ہے، جس کے صدقے سے اللہ نے سارے نبیوں کو نبوت کے تاج پہنائے ہیں، جس کے صدقے سے اللہ نے رسولوں کو رسالت کا پیغام دیا ہے، جس کے صدقے اللہ نے تمام لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، جس کے صدقے اللہ نے اپنی کتابوں کو زمین پر اپنے پیغمبروں کے حق میں نازل فرمایا ہے. اگر اس کے جناب والا صدقے سے جنت میں رہنے والی حور کو خبر ڈائریکٹ مل جاتی ہے کہ میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہیں، تو فرمایا اس نبی مختار کی کیا شان ہوگی جس پہ تم درود پڑھو، جہاں سے بھی پڑھو مصطفیٰ کو خبر ہو جاتی ہے کہ میرے غلام کہاں سے پڑھ رہا ہے، کہاں سے پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر یا نبی یا. تو کیا کہا؟ اگر جنت میں رہنے والی حور کو پتہ چل جاتا ہے کہ میاں بیوی لڑ رہے ہیں، فرمایا یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا اگر حور ہو کر میاں بیوی کی لڑائی جنت میں دیکھ سکتی ہے، آواز دے سکتی ہے، تو مدینے کے سلطان مدینے میں رہ کر اپنے غلاموں پہ نظر کرم فرما بھی سکتے ہیں، انہیں اپنے بارگاہ میں بلا بھی سکتے ہیں، اپنی بارگاہ میں بلا بھی سکتے ہیں. تو ہمارا تو نظریہ ہے چاہے بیوی کی بات ہو، مرد کی بات ہو، شوہر کی بات ہو، کسی کی بھی بات ہو، سب سے پہلے رب کی بات ہوگی، رب کے رسول کی بات ہوگی، اور پھر ان کی بات ہوگی جسے آل نبی، اولاد علی اور صحابہ پیغمبر کہا جاتا ہے. اور ہمیں اس دور فتن میں ناز ہے. بڑے بڑے لوگوں سے میں نے سنا اور دیکھا بھی ہے جو مسجد نہیں آتے، پھر بھی جب بات آئی عزت رسول کی کہتے ہیں لبیک ہم حاضر ہیں. جب بات آئی عزت صحابہ کرام کی، صدیق اکبر کی عزت کی بات آئے، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں منکرو تم سے ہمارا کیا تعلق؟ صدیق بھی ہمارے ہیں، فاروق بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، حیدر بھی ہمارے ہیں، کل صحابہ ہمارے تھے، ہمارے ہیں اور ہمارے ماتھے کا جومر بن کر رہیں گے، کیونکہ ہمارے بابا کہہ گئے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ عقائد کی پختگی، یہ ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمیں بالکل کار بند رہنا چاہیے. گناہگار سے گناہگار بندہ بھی ہو. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، بابا جی کہا کرتے تھے، امیر المجاہدین کہا کرتے تھے گناہگار کے لیے معافی ہے، گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے. تو آیا نہ کیوں درتے ہے بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں بیچ رنگیں دے محمد. تو آ مصطفیٰ کے دربار پہ تو دیکھ اللہ کرم کرتا ہے یا نہیں کرتا، سرکار کرم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے حضور سے محبت کے لیے، حضور سے پیار کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں، گھر میں بھی بیٹھ کر اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ والے بیت سے آپ کو پیار ہے، سمجھ لو آپ کا بیڑا پار ہے، پار ہے. یہ عقیدت اور محبت اللہ بے ایمانوں کو نصیب نہیں کرتا، ایمان والوں کو نصیب کرتا ہے. اور ایمان اسی کا سلامت رہتا ہے جس پہ خدا کی عطا ہو، مصطفیٰ کی نگاہ ہو اور کملی والے کے صحابہ پیغمبر کی بے پناہ پیار موجود ہو. اس لیے ہمیں ناز ہے. تو بہرحال توجہ چاہوں گا، اگلی بات میں کرنے لگا ہوں. حضرت مولا آئے کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا حضور سے روایت لے کر یہ ثابت ہے، آپ نے آگے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک عورت کا مرد پر کتنا حق ہے. تاجدار حلاتا سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کونین کے رحمت للعالمین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان لب اطہار سے پاک زبان سے یہ جملہ فرمایا اگر میاں اگر گھر والا اپنی بیوی کو آواز دے فرمایا آ جا اور اس حال میں بیوی اگر جلتے ہوئے تندور پہ بیٹھی ہے تو فرمایا جب اسے شوہر کا پیغام ملے میرے آقا کونین فرماتے ہیں وہ عورت اپنا کام چھوڑ کر اپنے شوہر کے دربار میں حاضر ہو جائے. فرمایا جلتے ہوئے تندور پہ اگر بیٹھی ہے نا چاہے روٹیاں ہی کیوں نہیں پکا رہی جب اسے شوہر نے بلایا آ جاؤ میرے پاس یہ کام کرنے ہیں آپ نے تو سرکار فرماتے ہیں پھر وہ تندور کو جلتے ہوئے چھوڑ دے اپنے شوہر کی تابعداری کرے اللہ اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا ثواب بھی عطا فرمائے گا. یہ ہے ہمارا دین اسلام جس نے ایک عورت کو اور مرد کو جینے کا حق دیا اور پیغام دیا. اور جب بات ماں کی آئی تو کملی والے نے فرمایا اگر تم نماز میں کھڑے ہو ماں کی آواز تمہارے کانوں میں آ گئی نماز چھوڑ دو ماں کے قدموں میں پہلے حاضر ہو جاؤ. یہ حضور کا حکم ہے امت کے لیے پیغام ہے. فرمایا تم نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے جب عمل کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا مرنے کے بعد قبر آخرت کی منزلیں بھی آسان فرماتا رہے گا. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور مسلم بخاری دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب مرد اپنی بیوی کو بلائے اپنے پاس اور بیوی اس کی بات سن کر نہ آئے دن روز گزر جائے یا پوری رات گزر جائے میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے سارا دن یا ساری رات اس ناراض رہنے والی بیوی پر اللہ کے فرشتے لعنت فرماتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا شوہر کا حکم کوئی عام حکم نہیں ہے بڑا خاص حکم ہے. جب بیوی کو اپنے گھر والا بلائے کسی کام کاج کے لیے بھی وہ حاضر نہیں ہوگی یا ناراضگی میں دن یا رات گزارے گی تو حضور نے فرمایا اس پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی رہے گی جب تک اپنے شوہر سے صلح نہیں کر لیتی. یہ حقوق سرکار نے دیے تو پتہ کیا چلا شوہر کی فضیلت عورت پر شوہر کی فضیلت عورت پر کملی والے نے عطا فرمائی. توجہ چاہوں گا وقت مختصر ہے. ترمذی ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 بندوں کی بولو کتنے بندوں کی 3 بندوں کی نماز سر سے ایک بلشت یعنی یہ انگل اوپر نہیں جاتی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. 3 بندوں کے توجہ فرمائیں. پہلا بندہ کون سا ہے جو شخص کسی قوم کا امام ہے قوم کا بولو امام ہے اور اس کے شرعی عیب کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں سود بولے تو آنکھیں مولوی صاحب پسند نہیں صحابان بارج بولو تو آنکھوں مولوی صاحب پسند نہیں آل بات نہ ذکر ہوئے تو مولوی صاحب پسند نہیں آگ گلا آنکھوں تو مولوی صاحب پسند نہیں اے آنکھوں یہ رحم الحال چھوڑو سیدھے آؤ تو منکران چول نہ کھاؤ تو مقتدی ہو جاؤ خفا اس گلے تو نہیں. حق کے وجہ کی بات سے کسی امام کے اندر اگر کوئی غیر شرعی عیب پایا جا رہا ہے جو مسلح کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے تو پھر اس امام کی نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا. حالانکہ کہتے سنے نے مولویاں اپنے بارے کوئی گل کیتی ہوئے جو حدیث کہتی ہے کہتے جاؤ کہتے ہیں نا دل سچ تے کوٹھے تے پیا نچ ایک مشہور ہے ساڑھے ہزارنی زبان میں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے دین کو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں شریعت کو طبیعت کے مطابق نہیں طبیعت کو شریعت کے مطابق چلاؤ. سرکار نے فرمایا پہلا بندہ کسی قوم کا امام اگر اسے کسی غیر شرعی کام کی وجہ سے اس کے مقتدی اس کے محلے والے اس کے علاقے والے اس سے ناراض ہیں پھر بھی وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے فرمایا سرکار نے فرمایا اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. لیکن اس وجہ سے نہیں کہ مقتدیاں امام پسند نہ ہون کیوں جی استاد سیدھے کھل لیں یا ڈینگے کھل لیں ایسا ایگا لاکھنے ہوگا نہیں شرعی عیب اور شرعی عیب کیا ہے کبیرہ گناہ
جب تک امام کے اندر کوئی بڑا کبیرہ گناہ نہ پایا جائے آپ اس سے بات کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ نبی کا فرمان کہتا ہے۔ یہ نہیں ہے بلہ پکڑ کی نوتے آنکھو جناب والا شرک ہو گیا ہے۔ ادھر بلہ پکڑا ہے وزیر اعظم عمران خان تو قوم نے وزیر اعظم بنا چھوڑے ہے، تے کسی بندے پکڑا ہے کہ دیتے بلے بلے۔ ڈرو خدا سے، ہوش کرو کچھ، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ تو یہ بات ہے گرامی القدر، اپنے ذہن دل وسیع رکھو، اللہ بڑا بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ کبیرہ گناہ تم سے بھی نہ ہو اور امام سے بھی نہ ہو۔ اس شخص کے متعلق سرکار نے فرمایا کوئی شخص امام، کسی قوم کا امام ہو، اس کے شرعی غیر شرعی کاموں کی وجہ سے عوام دور ہو جائیں، تو فرمایا وہ اگر شخص بیٹھا رہے اپنے مصلے پر اور کہے میری روزی لگی ہوئی ہے، لیکن اصل میں گال پہلے مکائی ہوئی ہے، جینا بھی حضور کے لیے اور مرنا بھی حضور کے لیے ہے۔ جب تک جس بندے کی جہاں پر رزق مقرر ہے، مشکات کے اندر حدیث ہے، میرے سرکار نے فرمایا جس شخص کی جب تک اللہ نے رزق لکھا ہے، سارے زمانے والے لگے رہیں اکھڑنے پہ نہیں کھڑ سکتے، جب رب نے اٹھا دیا سارے زمانے والے لگے رہیں رکھنے پہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ یہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے، جب کہ جس کے حصے میں رب نے جو رزق لکھا ہے وہ اسے ملے گا، وہ اسے ملے گا، جہاں سے ملے گا۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں کسی بھی معاملے میں۔ تو یہ تو دین کی باتیں، مخالفت تھی، ہوتی ہے، ہوتی رہے گی، حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ہے اور ہوتی رہے گی۔ تو بہرحال توجہ چاہوں گا، پہلا وہ بندہ جو شخص کسی قوم کا امامت کرے اور اس کے شرعی عیب کی وجہ سے عوام متنفر ہو جائے، اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ نمبر 2، جو عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس پر اس کا شوہر ناراض تھا، فرمایا اس کی نماز ساری رات کی کھڑے ہو کر اگر نماز بھی پڑھتی رہے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور نمبر 3، جب دو مسلمان بھائی آپس میں بغیر کسی کام کاج کے ناراض ہوں، انہیں ناراض نہیں رہنا چاہیے، راضی ہو کر وہ عبادت کریں، اللہ ان کی عبادت بھی قبول فرمائے گا، انہیں عزتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو میں نے پورا گھنٹہ تقریباً کم و بیش 5 منٹ کہ آپ کے سامنے بیان کیا اور بالکل اپنے موضوع کے مطابق کیا کہ بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں۔ لوگوں کو دراصل مسئلہ یہ ہے بعض لوگوں کو کہ دین کیوں آ رہا ہے، دین کیوں پھیل رہا ہے، یہ تو رب کا وعدہ ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور دین کے معاملے میں آپ پریشان نہ ہوا کریں، ماما یہ کہہ رہے ہیں، چاچا یہ کہہ رہے ہیں، بزرگ یہ نہیں، دین تھا، دین ہے اور دین رہے گا۔ دین کے معاملے میں کسی بارے میں نہ ہم کوئی بات سنتے ہیں کسی سے اور نہ ہی سننا پسند ہے، دین کے خلاف کرتے ہیں۔ اس لئے دین وہی ہے جو اللہ کے محبوب نے دیا ہے، دین وہی ہے جو اللہ کے محبوب کے صحابہ کرام نے دیا ہے، اہل بیت اطہار نے دیا ہے، اولیاء کاملین نے دیا ہے، علماء صالحین نے دیا ہے۔ جب بات آئے نا آخری بات یہاں ان کل آیات پاک سے یا حدیث پاک سے رزلٹ اور خلاصہ یہ نکلا کہ مرد بیوی کی جناب والا اتباع اچھی باتوں پہ کرے گا، اور عورت نفلی روزہ بھی رکھے گی تو شوہر کی اجازت لے کر رکھے گی، گھر سے باہر بھی نکلے گی تو شوہر کی اجازت لے کر نکلے گی۔ اگر یہ کام چھپ کے کوئی عورت کرتی ہے تو اللہ کے فرشتوں کی، عذاب والوں کی، رحمت والوں کی اس پر لعنت ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ جو دین کی تربیتی باتیں ہیں اپنی آل اولاد کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بیویوں کو آپ سکھایا کریں تاکہ جب نسل بڑھتی جائے ان کے ذہن میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو اس پر رسول اللہ کا یہ وعید والا عذاب کی نوید ہے کہ ایسا تمہیں عذاب ملے گا۔ ظاہری بات جب ایسا کام ہوگا تو پھر بندہ بچے گا گناہ سے۔ تو اس لیے آج کا جو موضوع تھا میں نے اپنا آگے اگلا جمعہ بھی اس موضوع پہ بیان کرتا ہے، لیکن مجھے اس مہینے کی مناسبت سے میں نے کیونکہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس جمعہ المبارک پر شوہر کے حقوق بیان کروں گا، لیکن آج جمادی الثانی کا کیونکہ دن دوسرا ہے، چاند کی 2-3 تاریخ ہے، شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ ہے تیرے میرے لجپال ابو بکر صدیق کا، تاجدار صداقت کا، خلیفہ بلا فاصل کا، وہ تاجدار صداقت۔ سنتے جائیں اور ایمان تازہ کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا او دنیا والو سنو، میں نے دنیا پر ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، چکا دیا ہے، ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ قیامت والے دن میرا رب ہی چکائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے جتنے بھی جمعے ہوں گے
عام تاجدار صداقت حقیقت برحق اس صدیق اکبر پر قربان کریں گے اور یاد میں تازہ کریں گے کہ جن کا مقام جناب والا اللہ کے محبوب نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ سرکار نے فرمایا سب کے احسانوں کے بدلے دے چکا ہوں، ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ میرا رب ہی چکائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی گفتگو ہوتی رہے گی، یاد زندہ صحبت باقی۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔ جزاک اللہ واقسم جزا وما توفیق الا باللہ۔ Thank you.